قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پہلے تو یہ آیت ہم دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھیے، اس کا پہلا حصہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، مطلب یہ آیت ہی ابسرڈ معلوم ہوتی ہے۔ کافروں نے کب دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور پھر یہ جدا ہوئے؟ مطلب کون سے کافر اس وقت موجود تھے جب آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور پھر وہ جدا ہو گئے؟ آج کل مسلمان اس آیت سے بگ بینگ تک برآمد کر دیتے ہیں۔ They say that this آیت is evidence of big bang in Quran۔ مگر آپ مجھے بتائیں کہ کون سے کافر تھے جو کہ اس وقت موجود تھے، یا قریش مکہ جن کو قرآن عمومی طور پر یعنی نارملی کافر کہتا ہے، وہ اس وقت موجود تھے، اور آسمان اور زمین کب ملے ہوئے تھے؟ پھر ایک اور سورہ انبیاء کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ کیا منکرین نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، یا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آتا ہے، اور رکھ دیا ہم نے زمین میں بھاری بوجھ کہ ہم ان کو لے کر جھک پڑے، اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ یعنی یہاں پر پہاڑوں کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور زمین اور آسمان کے بننے کے بعد پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اور پھر خدا کیا کہتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 32 میں، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ، اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، سورج اور چاند، سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں۔ یعنی جس طرح بائبل کہہ رہی ہے کہ پودے یا نباتات جو ہیں وہ آسمان یعنی سورج اور چاند سے پہلے تخلیق ہو گئے، اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ سورج اور چاند سے پہلے تخلیق ہو گئے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں جو ہیں آج کی، اگر آپ سائنسی تحقیق کو دیکھیں تو ان کے مطابق یہ سراسر غلط ہیں، کیونکہ سورج اور زمین یہ تقریباً آج سے 4.6 بلین ایئرز پہلے یعنی 4.6 ارب سال پہلے وجود میں آئے، اور دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں وجود میں آئے۔ ہمارا جو سولر کلسٹر تھا ہمارے سورج، زمین اور سولر سسٹم کی جگہ پر، اور قریب ہی کوئی سپر نووا سٹار جو ہے تو مرا، اور اس کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی وجہ سے ہمارے جو سولر سسٹم کا گیسز کا کلاؤڈ تھا وہ جو ہے کمپریس ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر سورج، زمین اور دوسرے سیارے پیدا ہوئے۔ تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں قرآن اور بائبل میں لکھی ہیں، یہ تمام جو ہیں اپنے وقت کے نالج کی تقلید کرتی ہیں یا اسی نالج کو فالو کرتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آسمان اور زمین کے ملے ہونے کی بات کی جائے تو یہ بات ہمیں گریک میتھولوجی بلکہ اس سے پرانے متس میں بھی دی جاتی ہے۔ جیسے کہ یورپیڈ جو تھا 406 اور 480 BC کے دوران، وہ کہتا تھا قدیم میں آسمان اور زمین ایک مجموعہ تھے، یعنی دونوں ملے ہوئے تھے، ہیونز اینڈ ارتھ واز جوائنٹ۔ انیکساگورس جو 428 BC سے 500 BC کے دوران زندہ تھا، وہ کہتا تھا ایک وقت میں سب چیزیں ملی ہوئی تھی۔ پھر اب اگلی بات کریں، ڈیاڈورس جو تا وہ اس کے مطابق سب چیزیں آپس میں گڈ مٹ تھیں، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک ہی حالت میں تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے جیسے کہ پہلے ہی پیدائش کی کتاب کی بات کر لی ہے، اس میں لکھا ہے خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اس نے آسمان کے گنبد کے نیچے پانی کو اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ تو اینشینٹ میتھولوجیز کے اندر، چاہے وہ گریک میتھولوجی ہو، چاہے وہ ایجپشن میتھولوجی ہو، چاہے وہ میسوپوٹیمین میتھولوجی ہو، سبھی کے اندر ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جب آپ ان الہامی کتابوں یعنی بائبل اور قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی بات نظر آتی ہے کہ یہ انہی قدیم میتھولوجیز کی تقلید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہ ان کی تقلید کیوں کرتی ہیں؟ جیسے کہ آج قرآن کی انہی آیتوں سے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، لوگ بگ بینگ برآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ بگ بینگ کا نشان ہے۔ تو بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے پہلی دفعہ تو نہیں کہا، آپ سے پہلے انیکساگورس جو تھا، وہ ڈیوڈورس جو تھا، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ سب چیزیں آپس میں گڈ مٹ تھیں، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک ہی حالت میں تھے۔ اس کی جو یہ بات ہے وہ تو بالکل آپ اس کو بگ بینگ کے اوپر جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ حقیقتاً جانتے ہیں کہ ان کو اس سے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن جب کہتا ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 20th سینچری میں جب ایڈون ہبل نے بگ بینگ کے لیے آپ کو ثبوت فراہم کیے تو قرآن آج سے 1400 سال پہلے ایڈون ہبل کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ پہلے سے بتا رہا ہے۔ نہیں، قرآن بعد میں آنے والی بات نہیں بتا رہا، قرآن پہلے آنے والی باتیں بتا رہا ہے۔ مصریوں کی اساطیر کی پیروی کر رہا ہے، جس طرح بائبل بھی ان کی پیروی کرے، قرآن بائبل کی پیروی کر رہا ہے۔ قرآن از فالوئنگ بائبل اینڈ بائبل از فالوئنگ آل دیز ادر اینشنٹ myths، یہ نیئر ایسٹرن اور مڈل ایسٹرن myths تھے، فار ایسٹرن myths تھے، جو سارے کے سارے آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایکومولیٹ کیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا علم اور آج کی سائنس جو ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ آج کے انسانی نالج کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ یاد رکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی آپ اس وقت کے نالج کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور قرآن کے لیے یہ لازمی تھا کہ ان باتوں کی تقلید کرتا، کیونکہ اگر ان سے
उनसे अलहदा कोई बात करता है तो लोग कहते हैं नहीं ये चीज़ें सच हैं और आप इनके मुखालिफ जा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कुरान की किताब में हकीकी इल्म नहीं है। तो कुरान बेसिकली उन्होंने जो उस वक्त का इल्म था उसके मुताबिक कुरान लिखवाया और उसकी तकलीद की, यानी उसको फॉलो किया, क्योंकि उसके मुखालिफ वो जा नहीं सकते थे। तो आप ये देख सकते हैं, आपको नूत और गेब की कहानी मिलती है तो वो कितनी पुरानी होगी, वो कम से कम 3000 BC की होगी। यानी जो आपकी बाइबल है वो तकरीबन 600 BC में लिखी जाती है बिफोर क्राइस्ट। तो आपका कुरान जो है वो तकरीबन हज़रत मोहम्मद के मरने के 100 से 125 साल के बाद अपनी फाइनल फॉर्म में आता है। और आपकी जो क्रिश्चियन बाइबल है, जो न्यू टेस्टमेंट है, वो तकरीबन 4th सेंचुरी यानी 332 में आके फाइनलाइज होता है। ये सब किताबें अपने से पुरानी किताबों की तकलीद कर रही हैं और इनको मानती हैं और इसी तरह मज़हब का इर्तिका होता है। कोई भी नया आने वाला मज़हब पिछले मज़हब को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं कर देता, बल्कि वो पुराने मज़हबों से उनकी चीज़ें बोरो कर लेता है। जैसे कि जूडाइज़म ने बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और इवन के हेलेनिज्म से भी चीज़ें ली। क्रिश्चियनिटी ने फिर हेलेनिज्म और जूडाइज़म से बोरो किया। इस्लाम ने क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म, इवन के सैबियनिज्म से भी बोरो किया और उनकी चीज़ें ली और उनको अपने अंदर डाला। और मसला यह है कि जब पुराने मज़हब जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो नए आने वाले मज़हब जो हैं, हम यही समझते हैं ये जो बातें हमें बता रहे हैं ये पहली दफ़ा यही कह रहे हैं, हालांकि हकीकत ये नहीं होती। वक्त के साथ साथ पुराने मज़हब हमें भूल गए, उनकी बातें भूल गई, उनके मिथ्स हमें भूल गए, मगर कुरान और बाइबल वहीं मौजूद थे। हम समझने लगे कि कुरान और बाइबल में ये बात पहली दफ़ा आई है, मगर हकीकत ये है ये तो एक कॉपीराइट वायलेशन है। ये तो पुरानी बातों को विदाउट एनी रेफरेंस अपनी किताबों में इन्होंने डाल लिया और उसके बाद क्या हुआ। यानी अगर कुरान ये कहता है कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे और ये बिग बैंग का मौजज़ा है, तो भाई आपसे 3000 साल पहले यही बात तो जो है वो इजिप्शियंस भी कह रहे थे, तो वो तो आपसे बहुत पहले कह रहे थे। तो हम फिर रियल सोर्स की तरफ क्यों ना जाएं, हम ये क्यों ना कहें कि बिग बैंग की जो प्रेडिक्शन है वो इजिप्शियंस ने की थी, उनकी मैथोलॉजी में मौजूद थी, हम कुरान को इसका क्रेडिट देंगे या हम बाइबल को इसका क्रेडिट देंगे। हम ये क्यों कहें कि कुरान में ये जो आयत आई है ये बिग बैंग का एविडेंस है, हालांकि ये खुद इन्होंने पिछली किताबों से, पिछली मैथोलॉजी से चोरी की है। तो आज मैं कोई किताब लिखूं और मैं किसी दूसरे मुसन्निफ या राइटर की बुक से चीज़ें लेकर अपनी बुक में डालूं, तो पहली बात तो यह है मुझे उस राइटर की इजाज़त लेनी पड़ेगी, मुझे उस किताब में उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये हमेशा ये कहते रहे कि हमारी किताब सबसे मुस्तनद है, सबसे बेहतर है, मगर बात यह है कि कट कॉपी पेस्ट जो है कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और सब मज़ाहिब ने यही किया है और यही इनकी हकीकत है। और यही चीज़ें हैं जो ये इस बात को साबित करती हैं किसी खुदा का कलाम नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है ये सब। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। फिर आपसे मुलाकात